کل سے خبر زیر گردش ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے جاتی عمرہ میں رائے ونڈ میں ملاقات کی ہے شریف خاندان سے، نواز شریف صاحب سے، مریم صاحبہ سے، حمزہ شہباز صاحب سے اور مریم صاحبہ سے، نواز شریف، شہباز شریف، مریم صاحبہ اور ہو سکتا ہے کچھ اور، تو لیکن یہ شریف فیملی کے جو 3 بڑے ہیں، اہم کردار، یہ ان کے بارے میں یہ خبر کل سے گردش کر رہی ہے اور اس خبر کی ابھی تک تردید نہیں کی گئی۔ تو اگر اس طرح کی خبر کی تردید نہ کی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ خبر درست ہے، اور اب یہ سوشل میڈیا پہ بھی خبر موجود ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے کل دی سب سے پہلے، اس کے بعد سوشل میڈیا پہ، اور لاہور کے کچھ لوگوں نے بھی ان خبروں کو رپورٹ کیا۔ آج یہ خبر اسلام آباد، راولپنڈی سے نکلتے ہوئے باقی شہروں میں بھی پھیل چکی ہے، لہٰذا اس کی تردید نہیں ہو رہی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ خبر 100% درست ہے۔ تو کیمروں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا آنا جانا جو ہے وہ کر لیا ہے، سیکیور کر لیا ہے، محفوظ کر لیا ہے کیمرے کی آنکھ میں۔ یہ سارا منظر کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہو چکا ہے۔ اب اس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کیا ڈیل لے کر گئے تھے نواز شریف صاحب کے پاس، کیونکہ اب تک آخری اطلاع آنے تک کسی قسم سے کوئی تردید نہیں ہوئی، نہ ہی سرکاری ذرائع سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کی تردید کی، اور نہ ہی ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کی تردید کروائی، اور چونکہ ورنہ تو بہت سارے ماؤتھ پیس ہیں، اور کسی بھی ماؤتھ پیس کو کہا جا سکتا تھا کہ آپ ایسی کی تیسی پھیر دیں اس خبر کی، لیکن ابھی تک اس خبر کی ایسی کی تیسی نہیں پھیری گئی، اور نہ ہی ہمارے مشتاق بھائی جو ہیں انہوں نے کسی کو واٹس ایپ کر کے یہ میسج دیا کہ یہ خبر صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اسی بنیاد پہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس خبر کی صداقت جو ہے وہ اب ہو چکی ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ اب بہت ساری خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ سپہ سالار جو ہیں وہ ان کو تو پاکستان کی فوج کا سپہ سالار بنایا گیا ہے، تو وہ آل شریف کا سپہ سالار کیوں بننا چاہتے ہیں، وہ چیف آف آل شریف کیوں بننا چاہتے ہیں؟ اور کیونکہ پچھلے جتنے بھی 3 سال وہ رہے ہیں، 3 سال مکمل ہونے کو ہیں، صرف رہتے ہیں چند دن باقی رہتے ہیں، تو ان چند دنوں کو جمع کر لیں تو 3 سالوں میں وہ سپہ سالار اور فوج پاکستان کے سپہ سالار بننے کے بجائے وہ آل شریف کے سپہ سالار انہوں نے بننے کی کوشش کی، بننے کو ترجیح دی، بلکہ کوشش نہیں کی، اور وہ ہمیشہ سمینا و آتانا، اور یہ ان کی پہلی ملاقات نہیں ہے جاتی عمرہ رائے ونڈ کی فیملی سے، بلکہ اس سے پہلے وہ مری میں بھی ملاقات کر چکے ہیں، نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی سے ملاقات کر چکے ہیں وہ مری میں بھی، اور پھر مری کے بعد ان کی ملاقات مبینہ طور پر جنیوا میں بھی ہوئی، اور لندن اور جنیوا یہاں پہ بھی ہوئی، تو معاملات بڑے چل رہے ہیں کروشل، اور ابھی تک کیونکہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، اور اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نون لیگ سے مراد شریف فیملی، نون لیگ سے مراد ہے رائے ونڈ فیملی، بادشاہ سلامت، کیونکہ ایک سول بادشاہ سلامت ہیں، ایک عسکری بادشاہ سلامت ہیں، تو نواز شریف، شہباز شریف اور مریم صاحبہ تینوں کا یہ اس بات پہ مستند خیال ہے کہ ہم اسی کو 5 سال تصور کر لیتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم مزید 5 سال دیں ان کو، الگ سے نوٹیفیکیشن کریں، یہی نیریٹو رکھیں کہ یہ جناب طے شدہ میٹر ہے، اور اب آرمی چیف کی مدت 5 سال ہے، تو 5 سال کا مطلب ہے اس کو 2 سال اور میں اور 2 سال اور دے دیں، اور 2027 تک ان کو کنٹینیو کرتے ہیں، تاکہ 2027 میں پھر نیا آرمی چیف لے کے آئیں ہم 5 سال کے لیے، اور 2 سال ان کو مزید استعمال کیا جائے۔ تو اسی سلسلے میں یہ افواہیں جو ہیں، یہ افواہیں نہیں بلکہ یہ مستند اطلاع، اور جو ایک ٹویٹ کروایا گیا تھا پرسوں اور اس کی بحث چھڑی گئی تھی، وہ بحث کا اس ٹویٹ کا، اس پوسٹ کا جو مرکز ہے وہ جاتی عمرہ اور نون لیگ کے ساتھ ظاہر ہے ایک ہی نون لیگ سے مراد
نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی ہے. تو وہیں سے یہ خبر جنریٹ ہوئی اور انہوں نے ہی کہا کہ اس کو آپ خبر جڑ دیں اور یہ کنفیوژن ختم کریں کہ ہمارا مائنڈ ہے کہ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا، بس اسی کو آپ 27 تک تصور کریں. لیکن پھر اگلی اطلاع آئی، آئینی اور قانونی ماہرین نے یہ رپورٹ دی کہ جناب نوٹیفیکیشن تو ہونا ہی ہونا ہے اور نیا نوٹیفیکیشن ماڈیفائی تو کرنا ہی پڑے گا. اس لیے یہ آپشن تو ہے ہی نہیں کہ اسی نوٹیفیکیشن کو کنسیڈر کیا جائے. لہٰذا اس سلسلے میں کچھ ملاقاتیں چل رہی ہیں. اب آتے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ معاملات. یہ بات تو کنفرم ہے کہ مذاکرات دوبارہ سے ہو رہے ہیں، دوبارہ سے ڈیل بنائی جا رہی ہے اور نواز شریف صاحب اور جناب عاصم صاحب کے درمیان، اور اب دوبارہ سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتا ہے نا، ٹرم اینڈ کنڈیشنز اپلائیڈ، تو ایک اسکیم آتی ہے. تو اب یہ اسکیم آ چکی ہے تو ایکسٹینشن تو وہ کہتے ہیں ہم دے دیتے ہیں آپ کو، لیکن اس کے لیے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اور وہ ٹرم اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ اپلائی ہوں گی اور اس سے پہلے آپ کو انڈر ٹیکنگ دینی پڑے گی، کیونکہ پہلے 3 سال آپ نے وہ کچھ نہیں کیا جو ہم نے کہا. اب اگلے آپ مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر ہمارے مفادات کا خیال رکھیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. دوسری جانب اس ملاقات سے پہلے ایک ماحول بنایا گیا. اب ذرا غور کر لیجئے گا، کیونکہ ہمارے مرحوم اساتذہ ڈاکٹر جہانگیر خان تمیمی صاحب، ان کی بات، ان کا فارمولہ رہ کے مجھے یاد آتا ہے. ایسا سبق وہ پڑھا کے گئے ہیں ہمیں یونیورسٹی میں، پولیٹیکل سائنس کے لیکچر دینے آتے تھے، اسپیشل ساؤتھ ایشین اسٹڈیز ہمیں پڑھاتے تھے. وہ ایسا پوائنٹ بتا کے گئے کہ ایک خبر کو دوسری خبر کے ساتھ، ایک ڈاٹ کو دوسرے ڈاٹ کے ساتھ، ایک ایونٹ کو دوسرے ایونٹ کے ساتھ ملا کے دیکھا کریں تو چیزیں سمجھ آ جائیں گی. تو یہ ملاقات ہوئی کل مبینہ طور پہ، لیکن اس سے پہلے ایک ماحول بنایا گیا. 28 نومبر آ گئی ہے اور 28 نومبر آ رہی ہے، ایکسٹینشن کا معاملہ ذہن میں رکھیں. اس سے پہلے ایک ماحول بنایا گیا. ماحول یہ بنایا گیا کہ یہ آپشن ہمارے پاس موجود ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب، ماحول یہ بنایا گیا کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کر نون لیگ کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی، خاص طور پہ نون لیگ کو ڈرا کر، اور انہوں نے کہا وہ دیکھیں عمران خان صاحب بیٹھے ہیں اور اس کو میں نے جیل میں رکھا ہوا ہے، میں چاہوں تو ملاقات کرنے دیتا ہوں، میں چاہوں تو ملاقات نہیں کرنے دیتا، میں چاہتا ہوں تو ان کو قید تنہائی میں ڈال دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو ان کو باہر نکال لیتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو ان کی بجلی بند کروا دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو ان کا کھانا بند کروا دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو ان کے کپڑے بند کروا دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو ان کو پینے کا پانی، صاف پانی، وہ بھی بند کروا دیتا ہوں. لہذا یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے اور اس کو جیل میں رکھنے کا سارا فائدہ آپ کو ہو رہا ہے اور اس کو جیل میں رکھنے کا فائدہ آپ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں، مزے لوٹ رہے ہیں، موجیں کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ میری وجہ سے ہے. تو لہٰذا آپ میرے مرہون منت رہیں. تو ملاقات سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کو، وہ زیر علاج ہیں، میاں محمود رشید صاحب کو زیر علاج ہیں، ہسپتال میں منتقل ہوئے، سرفراز چیمہ صاحب ہسپتال منتقل ہوئے، اعجاز چوہے صاحب آلریڈی وہ ان کے سرجری ہو چکی ہے، دوران قید فوجی تحویل میں ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد وہ ہیں فوجی تحویل میں ہیں. تو باقی بے شمار قیدی ہیں فوج کی تحویل میں ہیں، فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں. تو ان 3-4 قیدیوں کو، سینئر رہنماؤں کو، ان سے ملاقات کروائی گئی اور ملاقات کروائی گئی محمود مولوی صاحب کی اور عمران اسماعیل صاحب کی. ظاہر ہے کراچی سے بلایا گیا دونوں کو، ظاہر ہے کراچی سے کون آتا ہے جی بلا وجہ، اور ان کو کراچی سے بلوایا گیا لاہور ان کی ملاقات کروائی گئی. پھر وہ میڈیا میں آئے، فواد چوہدری صاحب بھی ساتھ تھے اور پھر میڈیا میں آ کے انہوں نے عمران خان صاحب کے حق میں بیان دینا شروع کر دیے، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے باقاعدہ طور پہ کمپین لانچ کر دی. اب سمپل سی بات ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں اور پی ٹی آئی سے ان کا لینا دینا نہیں ہے. عمران خان صاحب ان کو اون نہیں کرتے اور جب اون نہیں کرتے تو فواد چوہدری صاحب کے ساتھ تو پھر ان کا آنا جانا ہے. عمران اسماعیل اور جو ہیں
آپ کے محمود مولوی یہ تو بالکل ہی دوسری سائڈ پہ ہیں۔ اب انہوں نے باقاعدہ طور پہ فارمولے پیش کرنے شروع کر دیے اور ایسی ایسی مدبرانہ گفتگو کرنا شروع کر دی۔ عمران اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ مان جاتے تو مائنس ہو جاتا، تو عمران خان سے ایک سائڈ پہ ہو جاتے، کسی اور کو چیئرمین بنا دیتے تو آج عمران خان صاحب باہر ہوتے۔ تو عمران خان صاحب نے اگر انہی لوگوں کی مدد سے باہر آنا تھا تو وہ 2.25 سال سے کیا جھک مار رہے ہیں، وہ جیل میں بیٹھے ہیں، بڑی بڑی آفرز ہوئی ان کو اور وہ نہیں آئے، تو کیا وہ یہ لوگ جو ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے خاصم خاص لوگ ہیں اور ان کے کہنے پہ گورنر بنایا عمران اسماعیل صاحب کو، گورنر سندھ کا عہدہ دیا دوسرے بڑے صوبے کا، اور وہ گورنر ہاؤس جہاں قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان موجود تھے وہ دیا، لیکن انہوں نے کیا صلہ دیا؟ تو اگر یہ لوگ ان لوگوں کے ذریعے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی کہ جناب عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ تو یوں منٹوں میں اور منٹوں سیکنڈوں میں ہو سکتی ہے، لہٰذا یہ سارا ماحول ایک طرف، یہ سین آپ دیکھتے جائیں پچھلے 3 دن سے یہ خبریں چل رہی ہیں، 3-4 دن سے۔ اس کے بعد کہ جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر یہ کہ موجودہ لیڈرشپ پہ تنقید پی ٹی آئی کی، ان کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، ان کو دھتکارا جا رہا ہے، ان کو ڈسکریس ان کی جا رہی ہے، ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے اور ان کو آگے لایا جا رہا ہے۔ اب اس سے پہلے اب میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے اس سے پہلے کتنی بڑی کوششیں ہو چکی ہیں، 3-4 کوششیں بتا دیتا ہوں میں۔ امریکہ سے لوگوں کو بلوایا گیا، ان کی ملاقات کروائی گئی عمران خان صاحب کے ساتھ، عمران صاحب نہیں مانے۔ اس سے پہلے برطانوی وزیر خارجہ یعنی کہ گورنمنٹ آف برطانیہ، وہ ان کو بیچ میں ڈالا گیا کہ ہم آپ کو جیل میں نہیں جانے دیتے، تو آپ آ جائیں، برطانیہ میں آ جائیں، چھوڑیں کچھ عرصے کے لیے ہمارے پاس آ جائیں، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ حکومت برطانیہ، سلطنت برطانیہ کا یہ پیغام 4 اگست کو دیا گیا ان کو، اور 4 اگست 2023 کو دیا گیا کہ جناب آپ آ جائیں۔ نہیں مانے وہ، اور انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو یہاں تک امریکہ سے علیحدہ سے میں آپ کو بتا چکا ہوں، فیملی ممبرز، ان کے کامن فرینڈز بے شمار سب کو، لیکن وہ اپنی بات پر قائم ہے۔ تو وہ اتنی بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ، اور اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں بیچ میں آ چکے ہیں، بات نہیں بن رہی، تو کیا یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ ان کی بات مانیں گے جنرل عاصم منیر صاحب اور عمران خان صاحب اور یہ کروائیں گے؟ تو انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کی۔ اب اس ملاقات کو باہر نکل کے انہوں نے ایک خاص رنگ دینے کی کوشش کی۔ یہ پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا۔ یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ ان کا خیال تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بھی ہوں گے ثابت حلوہ، ان کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ کیا۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب بھی جیل میں ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ بہت ہو گیا۔ ان کو ریمنڈ ڈیوس، اس وقت انہوں نے وزارت خارجہ چھوڑی جب عروج پہ تھے ریمنڈ ڈیوس کے وقت۔ تو اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ملٹری لیڈرشپ کہنا چاہیے، بلکہ ملٹری لیڈرشپ اگر اپنا دین و ایمان اور اپنے سیاسی فیصلے، اپنے سیاسی قبلے تبدیل کرتی رہتی ہے، تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ آپ اپنا تبدیل کریں، میں تو نہیں کرتا۔ لہٰذا انہوں نے نہیں کیا اور وہ جیل میں ہیں، اور 9 مئی سے مقدمات میں بری بھی ہو چکے ہیں، اس کے باوجود ان کو جیل رکھا ہوا ہے۔ تو وہ نہیں آ رہے، اور ان کو پہلی بھی کوشش کی گئی کہ آپ آئیں، ہم آپ کو ذرا کرتے ہیں تگڑا، تو فارورڈ بلاک بنائیں، علیحدہ گروپ بنائیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ تو ابھی بھی وہ بالکل نہیں مانیں گے، کیونکہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا قد کاٹ جو ہے وہ اب یہ ایم این اے شیم این اے اور اس طرح کی چیزوں سے اوپر نکل چکا ہے، کیونکہ وہ پاکستان کے طویل ترین یعنی کہ جمہوریت میں وہ منجے ہوئے وزیر خارجہ کے طور پہ وہ جانے جاتے ہیں، اور نیٹ اینڈ کلین ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا شاہ محمود قریشی صاحب کو انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کے ذریعے سارا کچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن رزلٹ کل بھی زیرو، آج بھی زیرو، پرسوں بھی زیرو ہوگا۔ یہ ماحول
सारा सीन किसके लिए क्रिएट किया गया? ये क्रिएट किया गया जाती उमरा के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए, मरीम साहबा के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए, उनके लिए क्रिएट किया गया। देखें भाई, हमारे पास ये विंडो मौजूद है। अगर आप ना माने तो हम फिर इमरान खान साहब के साथ मामला तय कर लेते हैं और हम इमरान खान साहब को बाहर ले आएंगे और उसके बाद चल सो चल वो खुद ही आपको संभाल लेंगे। लिहाजा बेहतर यही है कि ये ज़ुबान से नहीं बोला होगा, मैं आपको बता दूं। इनको कहा नहीं होगा कि जनाब तो आए जी मामला तय करें, या फिर वो है तो या फिर इमरान खान साहब की रिहाई है या फिर आप मेरे साथ मामला नहीं, ये कहा नहीं होगा। ये सिर्फ सीन क्रिएट कर दिया है। जैसे ड्रामों में फ्रेम 1 होता है, फ़िल्मों में, ड्रामों में फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, एक फ्रेम से कैमरा हटता है, दूसरे फ्रेम से हटता है, तीसरे फ्रेम की तरफ, तो ये घूमता रहता है, मुख्तलिफ सीन चलते रहते हैं। तो ये उनको दिखाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। अब आते हैं, उनकी जो टीम है खैबर पख्तूनख्वा में, जो खिलाड़ी तब्दील किए हैं, वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और वो किसी किस्म का कोई उनको खौफ नहीं है। एक पैगाम दिया गया था कि ऐसी की तैसी, जो करना है कर लो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। उसका जवाब आज शफी जान ने दिया है। मुआवन खसूसी हैं और वज़ीर इत्तलात यानी कि इत्तलात के मुआवन खसूसी हैं। बैरिस्टर सैफ की जगह पे आए हैं और बैरिस्टर सैफ को फारिग कर दिया गया है। वो कंटिन्यू नहीं कर सके। अली अमीन गंडापुर के साथ थे और अली अमीन गंडापुर के साथ वो रहे, लेकिन अब उनकी जो है वो डिसकंटिन्यू किया जा चुका है। तो शफीउल्लाह जान साहब को सुनिए कि वो क्या कहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कहाँ खड़ी है? नंबर 1, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान यहाँ खड़े हैं। इदारे की तरफ से एक बंदे के जरिए ये पैगाम भिजवाया गया कि सुहेल आफरीदी की मुलाकात नहीं होगी, उसकी ऐसी की तैसी। तो हम यहाँ से बड़ा वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि जो भी खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के मैंडेट को देखेगा उसकी ऐसी की तैसी। ये इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा 3/4 से तहरीक इंसाफ हुकूमत में है। इंशाअल्लाह ये तीसरी मरतबा हम तहरीक इंसाफ हुकूमत में है। ये पहली और वाहिद हुकूमत है इस वक्त जो अवाम के वोट के जरिए से आई है, जो आम अवाम के वोट के जरिए से आई है। 8 फरवरी को इमरान खान के नाम पे पूरे मुल्क में इनकलाब आ चुका था। बदकिस्मती से हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, हमारी सीटी छीनी गई। वाहिद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। यहाँ के गयूर अवाम ने तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को वोट दिया और वोट की हिफाजत भी की। बाकी आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना, जरा एक बार फिर सुनिए, शफीउल्लाह जान साहब हैं, वो कह रहे हैं, क्योंकि पैगाम दिया गया था कि सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अदालती अहकामात लेकर पहुंचे थे अडयाला जेल, उनकी मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही। तो उन्होंने कहा था कि जनाब ऐसी की तैसी। मुनी फारूक साहब के ज़रिए ये पैगाम कन्वे करवाया गया। मुनी फारूक साहब ने एज़ इट इज़ प्रोग्राम कन्वे कर दिया, पैगाम जो है वो कन्वे कर दिया और बोल दिया ऐसी की तैसी। तो उस ऐसी की तैसी का जवाब जो है वो शफीउल्लाह जान, नौजवान वज़ीर इत्तलात व नशरियात खैबर पख्तूनख्वा, वो दे रहे हैं। दोबारा सुन लें। इदारे की तरफ से एक बंदे के जरिए ये पैगाम भिजवाया गया कि सुहेल आफरीदी की मुलाकात नहीं होगी, उसकी ऐसी की तैसी। तो हम यहाँ से बड़ा वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि जो भी खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के मैंडेट को देखेगा उसकी ऐसी की तैसी। ये इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा 3/4 से तहरीक इंसाफ हुकूमत में है। इंशाअल्लाह ये तीसरी मरतबा हम तहरीक इंसाफ हुकूमत में है। ये पहली और वाहिद हुकूमत है इस वक्त जो अवाम के वोट के जरिए से आई है, जो आम अवाम के वोट के जरिए से आई है। 8 फरवरी को इमरान खान के नाम पे पूरे मुल्क में इनकलाब आ चुका था। बदकिस्मती से हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, हमारी सीटी छीनी गई। वाहिद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। यहाँ के गयूर अवाम ने तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को वोट दिया और वोट की हिफाजत भी की। बाकी आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना, तो ये जनाब शफीउल्लाह जान साहब, उन्होंने बड़े दो टोक अंदाज में वापस पैगाम इदारे को भिजवा दिया और उन्होंने उस पैगाम को सही समझा जो मुनी फारूक साहब के ज़रिए से पैगाम भेजा गया था, और उस पैगाम को सही समझते हुए उन्होंने वापस जवाब दे दिया।